والذین یصدقون بیوم الدین، اور جن کا عمل، زندگی کا ایک ایک کردار، جینے کا اسٹائل، زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اور منٹ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بدلے کے دن کو یاد کر کے جی رہا ہے۔ اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک بول، اس کی چال، اس کا کام دھندا، اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کرنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق اور کردار، لوگوں کے ساتھ پیش آنا، پوری زندگی یہ بتا رہی ہے یہ آخرت کا ماننے والا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، بدلے کے دن کو مانتا ہے۔ دین اور شریعت کو دو چیزوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق، ایک بندوں کے حقوق۔ اللہ اپنے حق کبھی بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ اپنے حق معاف کرنے کے لیے مجاز ہے، کر دے گا، رحیم ہے، وصیت، رحمت، اور اس کی رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، اس کی رحمت ہر چیز تک پھیلی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ آمَنُوا، لیکن یہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے خاص کر دوں گا جو ایمان کا حق ادا کریں گے۔ تو جو یصدقون بیوم الدین، بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور عملی تصدیق کرتے ہیں، اس کے مطابق جی رہے ہیں کہ بدلے کے دن ہمیں کیا ملے گا، تو دین اور شریعت کو دو حصوں میں بانٹ سکتے، ایک اللہ کے حقوق، ایک بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کے تعلق سے یوم الدین، بدلہ دیے جانے کا دن، سزا اور جزا کا دن، مالک یوم الدین، تو حقیقی اکیلا مالک ہے اس بدلے کے دن کا۔ یوم الدین، وہ ایسا دن ہے، یوفیہم اللہ، اللہ پورا پورا بدلہ دے گا، دینہم الحق، جو ویوہار کیا تھا، جو بیہیو کیا تھا، جو ایک دوسرے کے ساتھ جیسے رہا تھا، جو سلوک کیا تھا، اس کا پورا بدلہ دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا، کیونکہ بندہ بھی آ کے کھڑا ہو جائے گا، ایک ایک نیکی چھینے گا، اپنے گناہوں کا بوجھ ڈالے گا، اور اللہ اپنے حق کے تعلق سے معاف کرے گا، ضرور معاف کرے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے حقوق میں خوب سستی کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، انسانوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ شہید کے ہر گناہ معاف ہو جائیں گے، الدین، قرض معاف نہیں ہوگا، لوگوں کو مارا ہوگا، ستایا ہوگا بدلہ دینے کے لیے، اگر وہ معاف کر دیں گے کہ اس نے اللہ کے راستے میں خون بہایا، اپنی گردن کٹائی، اپنی جان دے دی، شہادت کی راہ پر آئی، بندہ یہ سوچ کر اگر معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن اگر چاہے تو اس کی نیکیاں وہ چھینے گا اس سے، اور اگر دنیا میں دکھانے کے لیے شہادت کا مرتبہ بھی لیا ہوگا تو وہ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یوم الدین، وہ ایسا دن ہوگا، یوفیہم اللہ، اللہ پورا بدلہ دے گا، دینہم الحق، ان کے حقیقی دین کا۔ تو دین کا سب سے بڑا حصہ عبادات، اللہ کی عبادت کا تو ٹھیک ہے، ضرور ہے، لیکن سب سے بڑا حصہ معاملات کا ہے، لین دین کا ہے، تجارت کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنے کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لین دین کر رہے، تجارت کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے، ایک دوسرے کو کیسے الفاظ ادا کر رہے، کیسے دل دکھا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پریم اور محبت کے ساتھ پیش آ رہے، اور ایک دوسرے کا سب سے بڑا حق اس دنیا میں انسانوں کا، ہر ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حق، کہ تم نے اسے گیان اور ایمان پہنچایا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور یہ گیان اور ایمان کھول کر بتا دیا۔ تو یہ پوری دین اور شریعت اور قیامت، حساب اور کتاب کے دن صرف دو چیزوں میں بانٹے جائیں گے، ایک اللہ کے حق میں اور ایک بندوں کے حق میں۔ اللہ اپنے حق سے معاف کر سکتا ہے، اس کے یدخل من یشاء فی رحمتی، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو حساب کتاب کا سب سے بڑا حصہ ہے، بندوں کے ساتھ لین دین، بندوں کے ساتھ بیہیویئر، بندوں کے ساتھ سلوک، بندوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، یہ جو سب سے بڑا حصہ ہے، اس حصے میں ناکامی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کے حقوق میں پورا اترا، اللہ جنت کا پروانہ خلائق کے سامنے سنا دے گا، بندے کھچ کھچ کر بھاگ کر آئیں گے، رک جاؤ اللہ، اسے جنت میں جانے سے پہلے ہمارے حقوق ادا کرنے دو۔ کہے گا کیا ہے، شتم ھذا، اسے گالی دیا، اسے برا بھلا کہا، اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اس کا مال کھایا، وَضَرَبَ ھذا، اس کو مارا، اس کے ساتھ غلط کیا۔ سب اپنے اپنے حقوق لے کر نیکیاں لے کے چلے جائیں گے، پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی آنے والے باقی رہیں گے۔ اب اللہ اس بندے سے کہے گا، اے جنتی، میرے حقوق کے تعلق سے میں نے تجھے ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن بندوں کے حقوق باقی تھے، اب سب بندے اپنے حق لے کر تیری نیکیاں چھین کر، اسی لیے یوم التغابن کہا گیا، نیکیاں چھیننے کا دن کہا گیا۔ سب بندے تیری نیکیاں چھین کے لے کے چلے گئے، اب تیرے پاس کیا بچا؟ اب کچھ
دے نہیں سکتا تو کچھ لے، اب لوگوں کے گناہ تیرے سر پہ ڈالے جائیں گے، اس کے سر پر پھر آنے والے باقی رہیں گے۔ ضرب ھذا، اسے مارا، اکل مال ھذا، اس کا مال کھایا، شتم ھذا، اسے برا بھلا کہا اور اس کے حق مارے، سب اپنی برائیاں اس کے کاندھے پر ڈالیں گے، اوندھے منہ جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اس دن کی تصدیق کرنے والے زبان سے نہیں اپنے عمل سے، اس دن سے ڈر کر جینے والے، لوگوں کے ساتھ صحیح بیہیویئر کرنے والے اور اس گیان اور ایمان کے مشن کو، مقصد کو سب تک پہنچا دینے والے، وہ کامیاب ہوں گے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کی پکڑ سے، عذاب سے ڈرتے تھے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب تو ایسا ہے کوئی امن میں نہیں رہ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس تلوار سے زیادہ تیز راستے پر جس پر کٹتے ہوئے جہنم میں نیچے گریں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، اور سالوں سال گزریں گے، کٹیں گے، گریں گے جہنم کے اندر۔ اور ایمان والے نور اور تجلی کی طرح، جیسے بٹن دبائے اور لائٹ چالو ہوا، اس تجلی کی طرح تیز روشنی کی طرح گزر کے اس پل صراط کو طے کر لیں گے اور جہنم سے بچ کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ان عذاب ربہم غیر مامون، تیرے رب کا عذاب تو ایسا ہے کہ جس سے امن، جس سے بچاؤ ہر ایک کو تلاش کرنا چاہیے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، یہی آیت کا مطلب ہوا اللہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ادخلنا فی رحمتی۔ ان عذاب ربہم، تیرے رب کا عذاب، ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، امن والی چیز نہیں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی اس سے امن میں نہیں آ سکتا۔ اس سے امن میں آنے کے لیے اس دنیا میں تمہیں کوشش کرنا پڑے گا۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، والذین ھم لفروجہم حافظون۔